ابو بکر ترتوشی کی بڑی کتاب احداث اور بدع، الحوادث والبدع پہلی مرتبہ لے کے آیا ہوں. پہلے حوالہ چلتا تھا، بدعات پر بڑی کتاب لکھی. مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بدعات کا رد اتنا مفصل کیا ہے. دوسری کتاب اس کی ہے الاکلیل فی اسباب التنزیل. اکلیل تاج کو کہتے ہیں عربی میں. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی بھی اکلیل ہے فی اسباب التنزیل، لیکن وہ بہت مختصر ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سیوطی کو ترتوشی کی کتاب نہیں ملی تھی. پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ کتاب شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی. ترتوشی کی کتاب الاکلیل. چونکہ انہوں نے قرآن کریم پر بہت بڑا مطالعہ کیا تھا اور بہت دور تک گئے تھے، اور یہی ان کا عنوان حیات تھا. اور حقیقت ہے کہ وقت کے علماء میں سے کوئی بھی اس باب میں ان تک نہیں پہنچ سکا ہے. ان کو وقت کہاں ہوتا ہے؟ نہیں کلا کتابوں نے دیکھ تشمولائی خالی ویسے لوی عالم مطلب سر ہے چیز سر بہنا کتاب ہی ہے نا ودے سے گوری بس ملئی سے لوئی ملئی سے. مولانا نے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 1,500-2,000 تفاسیر پیدا کی. جی ہاں، حضرت بنوری کا مطالعہ ان سے زیادہ تھا تمام علوم میں، اور انہوں نے استنبول کے مخطوطات دیکھے تھے جہاں تک پنجپیر مولانا نہیں پہنچ سکے تھے. لیکن ایک مستقل کسب کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ آسان کام نہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم نے بھی بہت بڑی توانائی صرف فرمائی ہے. ان کے درس سے تو زیادہ اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جواہر القرآن جو لکھی ہے اس میں محنت پوری کی ہے. جزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. لیکن یہ علماء راسخین تھے، بعض مسائل میں ان کی رائے مختلف تھی مگر جادہ حق پر قائم تھے. بعد میں متبعین نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ افسوسناک ہے. جب وہ مسائل آئیں گے جن سے انہوں نے جمہور امت سے انحراف کیا ہے تو وہاں ہم ذکر کر لیں گے کہ یہاں ان کی رائے ٹھیک نہیں، اور صرف ٹھیک نہیں ہے، پھر حد درجے ضعیف ہوتی ہے رائے.